وہ ایک بزرگ تھے پورے محلے میں نیک آدمی. اب اس علاقے میں 2 سگے بھائی تھے، ان کو کہیں جانا تھا تجارت کے لیے، 4 5 6 مہینے 1 سال کا سفر ہوتا تھا، 1.5 سال بعد آتے تھے لوگ. اب ان کی ایک ہی بہن تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو کس کے حوالے کر کے جائیں. اسی بزرگ کو کہا کہ ہماری بہن ہے اپنے گھر پہ ہوگی، آپ نے صرف اسے کھانا دینا ہے اور ذرا دیکھ بھال کرنی ہے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. 1-2 مہینے تو دروازے پہ کھانا رکھ کے ٹھک ٹھک کر کے چلے جاتے، وہ دروازے سے کھانا اٹھاتی. اب شیطان نے دل میں بیج بونا شروع کیا، یار اللہ کی بندی اکیلی ہے اتنے عرصے سے، صرف حال تو پوچھ لیا کرو، اور کچھ نہیں، حال تو بیچاری کا کچھ وہ تو نہ ہو نا کہ یار بالکل اکیلی محسوس کرے اپنے آپ کو. پھر کھانا رکھتے اور کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے؟ وہ پردے میں کہتی ہاں. اب آواز آ گئی نا. پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ جی تھوڑی سی اور باتیں ہو جائیں تاکہ اس کا دل بہل جائے اور جناب یہ انسیت محسوس کرے. پھر حال احوال کے بعد پھر مس کال، یعنی حال احوال کے بعد پھر تھوڑی سی اور باتیں. پھر کہا چلو میں نظریں نیچے کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروں گا اس کے قریب. بیچاری ہے، اب یہ بیچاری کر کے جو ہے نا ہمارا حال یوں. ایسے کتنے کیس ہمارے پاس ہیں. تجھے کس نے کہا ہے تو کسی کے ابا بننے کی کوشش کر اور کسی کی اتنی فکر کر؟ اکیلی مرتی ہے مرے، تو اپنے اصول میں رہے. تو اپنی آخرت کیوں خراب کر رہا ہے؟ تیرا جتنا کام ہے اس کی زندگی بچانا با اتنا کر. پھر قریب بیٹھنے بھی لگے. پھر جناب آہستہ آہستہ گناہ ہوا، گناہ کے نتیجے میں جو بچہ ہوا، اب اس کو ڈر پیدا ہوا اس کے بھائی آئیں گے تو کیا ہوگا. اس بچے کو قتل کر کے دفنایا بھی، اور بعد میں جب اس کے بھائی آئے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور بتایا جی اس بابے نے تو تیری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے، بچہ بھی مار دیا، اور بچہ یہاں دفن ہے، دیکھا بچہ وہاں تھا، واقعی قبر اس کی ہے، اور سارا سلسلہ ہوا، اس کو قتل بھی کر دیا. اس بزرگ کو دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں سے کہاں تک چلا. ہر ایک کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس آپ کسی سے ملنا ملانا، یہ وہ چند ایک بزرگوں کی جو باتیں، وہ اپنے نفس کو مار چکے تھے، لیکن جو نفس کو مار چکا ہو، فتویٰ یہ ہے کہ اجازت اس کے لیے بھی نہیں آج کے دور میں، کیونکہ نفس کا پتہ نہیں چلتا کب ابھر جائے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، ایک آدمی جنگل میں گیا، اس کو پاؤں سے کچھ چیز ٹکرائی، دیکھا تو بہت بڑا رسا، اس نے یوں ہاتھ لگایا دیکھا تو بہت بڑا سانپ ہے. اب ڈنڈی سے ہلایا، ہلتا نہیں، سمجھا مر گیا. اس کو رسی سے باندھا اور گھسیٹتا ہوا شہر میں لایا. سردی کے دن تھے اور گاؤں والوں کے سامنے برم مارنے لگا. ادھر گیا تھا، میں نے اکیلا اس کو پکڑا، ایسے اس نے حملہ کیا، میں نے یوں کیا اور میں نے آخر موڑ دیا اور مار دیا اس کو. اے دیکھو مار کے لایا ہوں. سارے گاؤں والے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اب جب تھوڑا سورج نکلا نا، گرمی لگی، تو وہ جو سردی کی وجہ سے ساکت ہو گیا تھا، اس میں تھوڑی حرارت آئی، وہ جو ہلا تو سارے بھاگے. سب سے پہلے یہ بھاگا. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے نفس کی مثال بھی ایسی ہے، بعض دفعہ نیکیوں کی سردی کی وجہ سے یہ مردہ ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے نا بابا اب تو جو بھی سامنے آ جائے ہم گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جب گناہوں کے اسباب کی گرمی لگتی ہے نا، یہ دوبارہ ابھر جاتا ہے اور دوبارہ اس میں جذبات آتے ہیں اور پھر یہ گناہوں میں پڑتا ہے. تو ہم بزرگوں کی باتیں تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس کی کوشش نہ کیا کریں. جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے علاقے میں غلط عورت آ گئی تھی، لوگوں کو ٹائم دیتی تھی. ایک دن رات کو یہ بیٹھ کے دیکھتی ہے وہ عورت کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا. باہر نکلی تو دیکھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. وہ سمجھ گئی کہ ان کو دیکھ کر گاہک واپس جا رہے ہیں شرم کے مارے. جب دیکھا کوئی نہیں، یہ اندر گئے. انہوں نے کہا جی سنا ہے تو ٹائم دیتی ہے تو مجھے بھی دے. کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے یہ پیسے رکھو، آج تو چونکہ میری ہے میں جو کہوں گا تو وہ مجھے کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ جاؤ سب سے پہلے غسل کرو اور اپنے صاف ستھرے پاک کپڑے اندر لے کے جاؤ اور پہن کے آؤ. اس نے کہا جی بابا جی بالکل تیار کروا رہے ہیں مجھے. گئی اندر غسل کیا، کپڑے پہنے اور کہا کہ مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا
اور نماز شروع کی، پیچھے یہ دعا میں کھڑے ہوئے، اللہ یہاں تک لانا میرا کام ہے، آگے تک پہنچانا وہ تیرا کام ہے۔ کہتے ہیں وہ جب سجدے سے اٹھی تو اتنی پکی توبہ کر چکی تھی کہ اس دور کے ولیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔